امی جی کا آنگن، خیالی دنیا بسانا، حقیقت سے دور جانا اور الف لیلوی شہزادوں کی طرح خیالی قالینوں پر ہواؤں میں پرواز کرنا بچے کی فطری ضرورت ہے۔ وہاں فطرت بنانے والے خالق حقیقی سے اسے جوڑے رکھنا، اپنے مذہب، اقدار اور ثقافت سے بچے کو جوڑے رکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ آج کے نام نہاد روشن خیال اور ترقی پسند اپنے بچوں کو بھول چکے ہیں۔ موبائل کی دنیا میں گم والدین بچوں کے فطری تقاضے تو سمجھنے سے قاصر تھے ہی، مگر اپنے اجداد کی طرح اپنے بچوں کو مذہب سے جوڑے رکھنے سے بھی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ادب اطفال کو لکھتے وقت بچوں کی نفسیات اور ان کی دلچسپی کو ملحوظ خاطر رکھ کر لکھا جاتا ہے، کیونکہ اس میدان میں اترنا، یہ سطح پر اترنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ بچے کی ذہنی سطح کے مطابق لکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس میدان میں آنے والوں میں سے اکثر کا ارادہ بچوں کی اصلاح اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے کوشش کرنا ہوتا ہے۔ طنز و مزاح کی بات ہوئی تو انہیں ہنسانا پڑتا ہے، اور ہمارے ہاں ہنسنا آج کل کے دور میں بعض لوگوں کے نزدیک بد تہذیبی سمجھا جاتا ہے۔ آج کا شاعر اور ادیب بچوں کی تربیت کے حوالے سے اپنی ذمہ داری کو دل سے قبول نہیں کر رہے۔ والدین کی ساری دلچسپی بس انہیں پڑھا لکھا کر ایسا مہذب انسان بنانے میں ہے جس کا ہنسنا ہمیں پسند نہیں، یا وہ کل کو سرکار کا نوکر لگ جائے یا کمانے لائق ہو جائے۔ بچوں کے فطری تقاضوں کو سمجھنے کے لیے اور اس کے مطابق ماحول فراہم کرنے میں نہ والدین کو دلچسپی ہے، نہ معاشرے کے کسی اور ادارے کو، نہ کسی اور شعبے میں دلچسپی دیکھی جا رہی ہے، جو نہایت خطرناک امر ہے۔ بچوں کے لیے مختلف اصناف کی کہانیاں لکھی جا رہی ہیں، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ بچوں کو اپنی اساس سے بھی، اپنی بنیاد سے بھی کہانی میں متعارف کرا دیا جائے۔ ہماری بنیاد، ہماری اساس قرآن مجید ہے۔ ڈاکٹر سیما شفیع صاحبہ نے بچوں کی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآنی آیات کی بنیاد پر کہانیوں کی کتاب مرتب کر کے اپنی ذمہ داری بخوبی ادا کی ہے۔ باقی قلم کاروں کو بھی اسی نہج پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ مصنفہ کا اس کتاب کو لکھنے کا مقصد بچوں میں قرآن فہمی کا ذوق پیدا کرنا ہے، قرآن کے مطلوب انسان سے ملاقات کرانی ہے، اور عربی زبان میں کہانیوں کا نام رکھنے کا مقصد بھی بچوں کو عربی زبان سے روشناس کرانے کے علاوہ قرآنی آیات کو اپنی عام زندگی سے جوڑ کر دیکھنے والی بصیرت کا حصول ہے۔ عام طور پر بحیثیت مسلمان ہم قرآن خوانی، تجوید اور حفظ قرآن کے بعد بہت زیادہ ہوتا ہے تو ترجمہ قرآن کورس کی کتابوں میں پڑھاتے ہیں، مگر قرآن مجید کو صرف ایک مقدس کتاب کا درجہ دے کر بچوں کو ترجمہ قرآن بھی حفظ کرا دیتے ہیں تاکہ بچہ امتحان پاس کر سکے، لیکن بچوں میں قرآن فہمی کا شوق پیدا کرنے میں ہماری کوئی دلچسپی نظر نہیں آتی۔ جس صورت کا ترجمہ اور بڑی جماعتوں میں تشریح یا تفسیر بھی پڑھاتے ہیں تو ہمیشہ سمجھانے کا طریقہ یہ اپنایا جاتا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن ایک برکت والی کتاب ہے تاکہ لوگ اس کی آیات کے اندر غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ کتاب کے اندر تسبیح، المعون، کامیابی کا راز، کاظمین الغیظ، ستار العیوب، صلاۃ الفجر، لا یسخر، کلمہ طیبہ، لا تقنطوا، ویل للمطففین، غیر انفسہم، حمد، توبۃ النصوح، توکل اور اعترافات کے عنوان پر کہانیاں شامل کی گئی ہیں۔ ادب اطفال میں اپنی طرز کا ایک نیا تجربہ کرنے پر میں ڈاکٹر سیما شفیع صاحبہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ہمارے بچوں کی تربیت کے حوالے سے اس طرح کی مزید کتب سامنے آنے کا یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا۔